بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تذکرہ اولیاء میں مرقوم ہے کہ حلاج کے کان ناک کاٹ دیے گئے اور اس کی آخری کلمات کے بعد اس کی زبان کاٹ دی گئی، پھر نماز شام کے وقت اس کا سر تن سے جدا کر دیا گیا۔ ایک اور روایت جو یوں ہے کہ حلاج نے اپنے دونوں کٹے ہوئے خون آلودہ بازو اپنے چہرے پر ملے، اس کا چہرہ خون سے دہکنے لگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو، کہنے لگا میرے جسم کا بہت خون بہہ چکا ہے جس سے میرا چہرہ زرد پڑ گیا ہوگا۔ میں نے اپنے چہرے کو سرخ اس لیے کیا ہے کہ تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں میرا چہرہ کسی ڈر یا خوف سے پیلا پڑ گیا ہوگا۔ پھر لوگوں نے سوال کیا آپ نے چہرہ تو سرخ کر لیا مگر اپنی کلائیوں کو خون سے تر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ وضو کے لیے عشق میں 2 رکعت کی نماز ہے جس کا وضو صرف خون ہی سے ہوتا ہے۔ جب منصور کے ہاتھ پاؤں بازو کاٹے جا چکے تھے اور آنکھیں نکال دی گئی تھی، جلاد نے ان کی زبان کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا اور منصور نے کہا ٹھہر، میں ایک بات کہہ لوں۔ پھر آسمان کی طرف منہ اٹھا کے بولے یا الہی اس تکلیف پر جو یہ مجھ پر تیرے لیے روا رکھے ہیں انہیں مرحوم نہ رکھنا، میں تیرے دیدار کے لیے آ رہا ہوں۔ اب جلاد نے حامد کے کہنے پر اس کا سر کاٹنے کے لیے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ساتھ ہی حلاج نے یہ کلمات ادا کیے، واجد کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ایک ہو جائے، میں تیرے دیدار کو آ رہا ہوں۔ حلاج کا کٹا ہوا سر نیچے آن گرا جس کے جسم کو تیل سے تر کر دیا گیا اور پھر آگ لگا دی۔ خاکسار کو ایک مینار سے دریائے دجلہ میں پھینک دیا گیا۔ علامہ حضرت زکریا قزوینی لکھتے ہیں جب انہیں پھانسی دینے کے لیے لے جانے لگے تو انہوں نے ایک حاجب کو بلایا اور کہا جب مجھے جلایا جانے لگے تو دجلہ کا پانی چڑھنا شروع ہو جائے گا اور قریب ہوگا اور پانی بغداد کو غرق کر دے گا۔ جب تم یہ منظر دیکھو تو میری راکھ پانی میں ڈال دینا تاکہ پانی ساکت ہو جائے۔ جب انہیں پھانسی دی گئی تو جلایا گیا اور دجلہ میں طغانی آ گئی حتیٰ کہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ بغداد غرق ہو جائے گا۔ تو خلیفہ نے کہا کیا تمہیں پتہ ہے کہ منصور حلاج نے اس بارے میں کیا کہا تھا؟ حاجب نے کہا ہاں امیر المومنین، اس نے اسی طرح کہا تھا۔ تب اس نے حکم دیا جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی کرو۔ پھر انہوں نے راکھ پانی میں پھینک دی، پانی کی سطح پر وہ راکھ اس طرح اکٹھی ہو گئی کہ اللہ لکھا ہوا نظر آتا تھا اور پانی ساکت ہو گیا۔ یہ 3 ہجری کی بات ہے۔ موت سے عین پہلے منصور حلاج نے آخری بات یہ کہی اے رب اگر تو ان لوگوں کو بھی وہی کچھ دکھا دیتا جو میں دیکھ رہا ہوں تو یہ مجھے کبھی سزا نہ دیتے، اور اگر مجھ سے وہ چیز چھپا لیتا جو ان سے چھپا رکھی ہے تو میں کبھی انا الحق کا نعرہ نہ لگاتا۔ اے اللہ میرے قاتلوں کو معاف کر دے۔ شہید محبت حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ 8 ہجری 58 ایران کے شہر میں پیدا ہوئے۔ والد کپڑا بنتے تھے۔ 8 ہجری ایران کے شہر طور میں پیدا ہوئے۔ والد کپڑا بنتے تھے جن کی وجہ سے نسبت حلاج پڑ گئی۔ 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ بچپن سے ہی آیات کی باطنی معافی تلاش کرنے کا شوق تھا۔ 12 برس کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا۔ 16 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کر لی جس میں سر و نحو قرآن اور تفسیر شامل تھے، اور تستر چلے گئے جہاں سہل التستری کے حلقہ ارادت میں شمولیت اختیار کر لی جن کی تعلیمات نے ان کی زندگی پر گہرے اثرات مرتب کیے۔ اس زمانے کے تصوف کے اہم مرکز بصرے چلے گئے اور وہاں عمرو المکی کے سلسلہ ترقیات میں شامل ہو گئے۔ ابو ایوب الکا کی بیٹی سے شادی کر لی۔ بعد میں عمرو المکی ان کا مخالف ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد بغداد چلے گئے جہاں ان کی مشہور صوفی بزرگ جنید بغدادی سے ملاقات ہوئی۔ دوسرا حج کرنے کے بعد بحری جہاز کے ذریعے ہندوستان کا سفر اختیار کیا جس کے دوران ہندو مت اور بدھ مت کے
پیروکاروں سے واسطہ پڑا۔ ہندوستان میں انہوں نے ملتان اور منصورہ کا سفر کیا۔ بغداد واپسی پر جادو اور جنات سے رابطے کے الزامات لگے۔ گلیوں بازاروں میں والہانہ انداز میں اشعار پڑھتے اور خدا سے عشق کا اظہار کرتے۔ خود کھانا کھانے کے بجائے اپنے سیاہ رنگ کے کتے کو کھانا کھلایا کرتے تھے، جس کو وہ اپنا نفس کہا کرتے تھے۔ اسی دوران ایک دن صوفی بزرگ شبلی کے دروازے پر دستک دی۔ جب شبلی نے پوچھا کون ہے تو جواب ملا یہ مشہور فقرہ کہا انا الحق۔ گرفتار کر لیا گیا اور 9 برس تک نظر بند رکھا گیا۔ نظر بندی کے دوران کتاب التواسین مکمل کی۔ آخری بار حامد العباس کی اماں پر مقدمہ چلایا گیا۔ قاضی عبدالعمر ابن یوسف نے حکم نامہ جاری کیا کہ تمہارا خون بہانا جائز ہے۔ 25 مارچ اور 9 ہجری کی رات کو قید خانے میں ابن خفیف آ کر ملے۔ پوچھا عشق کیا ہے؟ حلاج نے جواب دیا کل خود دیکھ لینا۔ پہلے ان کو سولی دی گئی، پھر ان کے ہاتھ کاٹے گئے، پھر پیر کاٹے گئے اور آخر میں سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے بعد ان کی لاش پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی گئی اور راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی گئی۔ چڑھا منصور سولی پر جو واقف تھا وہی دلبر، ارے ملا جنازہ پڑھ میں جانوں میرا خدا جانے۔ جب منصور رحمت اللہ کی نگاہ حق اس حقیقت کو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا ہر شے باطل ہے اور ذات الہی ہی حق ہے، تو وہ اپنے نام تک کو بھول گئے۔ لہٰذا جب ان سے سوال کہا گیا کہ تمہارا نام کیا ہے تو جواب دیا میں حق ہوں۔ منتہا میں ہے کہ محبت کا صادق 3 چیزوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ محب محبوب کی باتوں کو سب کی باتوں سے اچھا سمجھتا ہے، اس کی مجلس کو تمام مجالس سے بہتر سمجھتا ہے اور اس کی رضا کو اوروں کی رضا پر ترجیح دیتا ہے۔ کہتے ہیں عشق پردہ داری کرنے والا اور رازوں کا افشاں کرنے والا ہے اور وجد ذکر کی شیرنی کے وقت روح کا غلبہ شوق کا بار اٹھانے سے عاجز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وجد کی حالت میں انسان کا کوئی عضو بھی کاٹ دیا جائے تو اسے محسوس نہیں ہوگا۔ میں نہیں کہتا ان الحق، یار کہتا ہے کہ کہہ، جب نہیں کہتا ہوں تو دلدار کہتا ہے کہ کہہ۔